الرحيم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. بے شک جو مرد صدقہ دینے والے، جو عورتیں صدقہ دینے والیاں، وہ اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہیں، ان کے لیے دوگنا اس کا زیادہ سے زیادہ ان کو ثواب ملے گا. وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کو بہت بڑا اجر بھی ملے گا. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ، اور جو لوگ اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، وہی لوگ صدیق ہیں. وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ، اور وہ شہید ہیں اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس. لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ، ان کے لیے اللہ کے پاس اجر بھی ہے اور ایک نور بھی ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اور وہ لوگ جو کفر کرے، اللہ سے، اللہ کے رسول کی باتوں کو انکار کر دیے اور جھوٹ بولے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، وہ لوگ کون ہیں؟ اصحاب الجحیم، وہ جہنمی ہیں، وہ دوزخی ہیں، جہنم میں جلنے والے ہیں. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسول الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تعالی فی شان حبیبی تعظیما وتکریما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بجاہ نبی کا، حبیبی کا، رسول کا، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ حدید کی 18ویں اور 19ویں آیات، دو آیتیں میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. سورہ حدید کی 18 اور 19، 18 اور 19، دو آیتوں کو میں نے تلاوت کیا. اس سے پہلے کی محفل میں ہم نے 16، 17 اور 18، 17 تک، 16 اور 17 دو آیتوں کی تفسیر گزشتہ ہفتے ہو گئی. آج یہ ہفتے میں 18 اور 19. مامو آواز نہیں آتی ہے، آواز نہیں آتی ہے مامو. کہ یہ دو آیتیں ہیں 17ویں پارے خالہ فما قد بکم کی سورہ حدید کے 18ویں اور 19 دو آیتوں میں ہمارے لیے بہت اچھی اچھی باتیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. پہلی آیت ہے ان المصدقین والمصدقات، بے شک جو مرد اور عورتیں صدقہ دینے والے ہیں. اب یہاں پر مرد اور عورتوں کو سپریٹ اس واسطے کیا کہ اس میں سے سم ٹائمس مرد دینے والے ہوں گے، سبھی عورتیں دینے والی ہوں گی، اور اکثر میجورٹی صدقہ دینے میں مرد آگے بڑھ جاتے ہیں عورتوں سے بھی، لیکن ٹرینڈ بڑھتا جاتا ہے، کبھی بدلتا ہے. تو اس وجہ سے صدقہ دینے والے مرد ہو یا عورتیں ہوں،
تو جو کچھ بھی وہ اللہ کے نام سے صدقہ کرتے ہیں وہ اللہ نے اس کو اپنے اوپر قرض لے لیا. وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. قرض حسنہ کسے بولے؟ میں آپ تم لوگوں کو سمجھایا کہ وہ قرض جو نیک مال سے، پاک مال سے، خالص نیت سے، صرف اللہ کو رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں، اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا نام قرض حسنہ ہے. اور یہ قرض اس واسطے اللہ نے اپنے اوپر لے لیا کہ وہ تمہارے کو گارنٹی دینے کے لیے. اگر تمہیں کسی کو پیسہ دے دیے، غریب کو دے دیے، تو واپس تو نہیں آتا ہو. اب کسی فقیر کو دیے، کسی نوکرانی کو دیے تمہیں 10 روپے 20 روپے یا کچھ مال، تو تم نہ اس سے واپس آنے کی توقع نہیں ہوتی، یعنی واپس آنے کا تم کو بھروسہ نہیں، کیونکہ وہ تم نے دے دیا، ختم ہو گیا. لیکن فرض کرو کسی کو تم نے قرض بول کے 100 روپے دیے، تو اس سے وہ 100 روپے واپس لینے کی تم کو امید ہے، وہ دینا تم کو، اور چونکہ وہ قرض لیا ہے اس پر واجب ہے وہ تم کو ریٹرن کرنا، اور تمہارے پر بھی اس کو لینے کا حق ہے، کیونکہ تم نے اسے صرف قرض دیا. اگر یہ قرض تم نے قرض کی صورت میں کسی کو دیا تو واپس لینے کا جو حق تم کو ہے، ایسا اللہ نے تم جو کسی غریب کو، کسی اپنے غریب رشتہ دار کو ہو یا غریب مسکین کو ہو، اگر تم مالی امداد کرو یا قولی امداد کرو، تو اگر ایسا کرتے ہیں تو حالانکہ اللہ کا اس میں انوالومنٹ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بندوں کو تم نے جو مدد کی ہے وہ اپنے اوپر اس کو قرض لے لیا، اس واسطے کہ تمہیں گارنٹی دینے کے لیے، تمہیں بھروسہ دینے کے لیے کہ جو کچھ تم نے اللہ کے مال کو، پاک مال کو غریبوں کو تقسیم کیا اس نیت سے کہ اس کی مدد کر سکے، تو وہ چیز تم کو واپس میں دوں گا. اللہ تم کو گارنٹی دیتا ہے، اس کے واسطے گارنٹی دینے کا نام اپنے اوپر قرض رکھ لیا اللہ نے. وہ قرض اللہ، اللہ کو قرض تم نے دیا. اللہ کیا قرض کی ضرورت ہے کہ اللہ کو؟ وہ تو مالک الملک ہے، زمین و آسمانوں کی دولتیں اس کی ہیں، سارے چیزوں کا سب کچھ اس کا کنٹرول ہے، تو اس کو کیا قرض کی ضرورت پڑے گی؟ تو اللہ نے ہم کو ترجیح یا ہم کو ترغیب پر یا ہم کو ایڈوائس پر یا ہم کو ایک رجحان دلانے کے لیے اللہ نے ہم کو قرض کے صورت میں اس کو بتایا، تاکہ یو شوڈ بی اشورڈ، تمہیں اشورنس دینے کے لیے کہ جو کچھ تم ماں یا چیز تم قرض یا صدقہ دیتے ہو وہ ضرور تم کو اللہ واپس کرے گا. صرف ایک دفعہ نہیں، یضاعف لہم، کئی گنا زیادہ. فرض کرو تم نے 100 روپے صدقے کے طور پر دیے، تو واپس وہ قرض اگر کسی کو دے تو واپس 100 روپے ہی دے گا وہ. لیکن اللہ نے کہا کہ قرض حسنہ، اللہ کو جو تم نے قرض کسی غریب کو دینے میں صدقے کے طور پر دیا، اللہ اس کو مینی فولڈز، کئی گنا زیادہ تم کو واپس دے گا. اس صورت میں دے گا. اللہ نے کہا وہ اجر کریم، وہ تو دے گا ہی، لیکن ساتھ ساتھ اس کے لیے تمہارے اجر ثواب زیادہ سے زیادہ قیامت کے دن رکھا ہے اٹھا کے. اس کی برکت سے کیا ہوگا؟ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور تمہارے کو نیکیاں بڑھا دیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ترازو میں تولتے وقت یہ تمہارے قرض حسنہ کے نیکیاں اجر اس میں ڈال دیا جائے گا، تاکہ تمہارے گناہ کم ہو جائے اور نیکیاں بڑھ جائے، تم جنت میں چلے جاؤ. اجر کریم سے فائدہ اور کیا ہوگا؟ جنت میں درجات بلند ہوں گے، اچھے سے اچھے جنت میں جائیں گے، تمہیں محلات ہوں گے، طرح طرح کے زیادہ سے زیادہ تم کو انعامات دیے جائیں گے. یہ بیکاز قرض حسنہ کی برکت سے، وہ اجر کریم اللہ کی طرف سے تمہارے ایکسٹرا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اس وجہ سے اب یہاں پر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ صدقہ کیا ہے، صدقہ کیا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ
عید کے موقع پر کافی لمبا بیان کیا. اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ روایت ہے. تو آپ عورتوں کے پاس گئے, وہاں بھی ایک بیان دیا. بیان دینے کے بعد عورتوں کو خطاب کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عورتوں سنو, تم زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا کرو, کیونکہ کثرت سے میں نے عورتوں کو دوزخ میں دیکھا ہے. اللہ اکبر. یہ سننا تھا کہ عورتیں زیادہ کہیں کو دوزخ میں, عورتوں کی کثرت دوزخ میں کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنو, تم عورتوں زیادہ سے زیادہ شکوے شکایت کرتی رہتی ہو. اللہ اکبر. اور تم زیادہ سے زیادہ اپنے شوہر کی شکایت کرتی رہتی ہو, کمپلینٹس. زیادہ سے زیادہ لوگوں کے شکوے شکایتیں میں رہتے ہیں میرے عورتیں. اللہ اکبر. ڈے اینڈ نائٹ یہ کام, اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا خالی کسی نہ کسی بکواس چلتے رہتا. کتنا بھی سمجھاؤ, کتنا بھی بولو, کہیں کو دوسرا کا نہیں سمجھتے. یہ ایک فطرتی عادت ہے عورتوں میں خاص کر. میں تو آج تک کسی عورت کو بھی اس سے بری نہیں دیکھا, مطلب اس سے علاوہ نہیں دیکھا. ہاں, ایک عورت کو میں اپنی زندگی میں دیکھا ہوں, کبھی اپنی شوہر کی شکایت نہیں کرتی ہوئی بھی ایک عورت کو دیکھا ہوں. وہ ہے میرے ممانی, جن کا ہم پیار سے چاند ممانی کہتے ہیں. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے, جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. سیدانی تھے وہ, حالانکہ ہمارے ماموں, بڑے ماموں کے بیوی تھے وہ, بڑے ہی عذابناک تھے ہمارے بڑے ماموں, لیکن نیرمیا ناڑ, خاندان پروش, اور سب پر نگاہ, اور سب کو محبت سے دیکھنے والے, لیکن بڑے روبدار. بیوی بھی ان سے تھر کانپتے تھے. تو ایسے مرد جو ایک چیز ادھر کی ادھر نہیں ہونا, ان کو عذابناک ہو جاتے. تو الحمدللہ جو ہمارے ماموں کا میں دیکھے, ممانی کے زبان سے ہمارے ماموں کی ایک شکایت میں سنیا سی میری زندگی میں, ایک ہی ایک عورت مجھے زندگی میں ملی. اور ان کا حال یہ تھا کہ آخری وقت میں ملتا تھا ان سے, زبان پر ہمیشہ قرآن وظیفے جاری تھے. اور ان سے میں نے اس حالت میں, جبکہ ہوش آواز بھی برابر نہیں تھے ان کے, پوچھا, چاند ممانی ذرا درود تاج پڑھ کے سنا ہو. یہ غلطی نے سے پورا درود تاج سنا ہے مجھے, ایک کی بھی غلطی نہیں. اللہ اکبر. اور ان کی موت بھی بڑی پیاری موت ہوئی, چہرہ بھی نورانی تھا. تو بتانے کا مقصد یہ کہ عورتوں میں زیادہ گیلے شکوے, دوسروں کی باتیں کرنے کی بڑی بری عادت ہے, اس سے بچو. حضور نے فرمایا, اے عورتوں, زیادہ سے زیادہ تم لوگوں کو میں دوزخ میں دیکھا اس واسطے کہ تم زیادہ شکوے شکایت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتے ہو. ناشکری بنا, یہ نہیں کرے, وہ نہیں کرے, وہ کرے نہیں, یہ کرے تمہیں, وہ کرے تمہیں, یہ نہیں کرے, یہ گلا. کتنا کرے شکریہ نہیں, یہ کرے نا, وہ کرے نا, وہ نہیں, یہ نہیں, تمہیں وہ برابر نہیں تھے, یہ کرے نہیں, وہ لانا تھا, یہ کھلا, یہ کرے, یہ کرے. خالی کورے சொல்றதுக்கே இருக்காங்க தவிர நல்லதா ஒரு வார்த்தை பாசிட்டிவ் कुछ भी बोलते ही नहीं, तारीफ ही नहीं करते, है नहीं. तो हुजूर ने फरमाया, तुम अपने शौहरों की बड़ी नाशुक्र गुजारी करते हो, उसका से तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सदका दो.
کیونکہ صدقے کی برکت سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. حضور نے تم کو ٹیکنیک سکھا کے دی ہے. تو میرے سننے والے اور تو زیادہ سے زیادہ صدقہ دینا چاہیے. اب صدقہ تو سمجھ گئے. اب صدقے میں ویرائٹی دیکھو. صدقہ کیا کیا چیز سے بچاتا ہے. صدقہ گناہوں کو معافی کا ذریعہ ہے. صدقہ بلاؤں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. ایک بلا آنے والی ہے ہمارے پر, ایک مصیبت پریشانی آنے والی ہے, تمہیں فرض کرو اللہ کے نام پہ صدقہ دیے اور دعا کرے یا اللہ صدقے سے میرے بلائیں کو مصیبتوں کو دور فرما. تو یہ صدقہ بلا آسمان سے اترتی کہتے اسے جا کے پکڑ لیتا, اسے نیچے اترنے دیتا نہیں وہ آدمی کے اوپر قیامت تک. تو مطلب یہ کہ جو صدقہ تمہیں دیں گے تمہارے بلاؤں کو روک لیتا, انہیں شیلڈ بن جاتا. تو ہوگا صدقے سے حیات بڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے حیات کو بھی بڑھا دیتے, موت کو بھی ٹال دیتے. میرے خیال سے میں ایک قصہ سنایا عیسیٰ علیہ السلام کا, پھر ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. تو موت بھی آنی ہو تو اللہ چاہے تو اس کو ٹلا بھی سکتا ہے اس کی برکت سے, صدقے کی برکت سے. بیماریوں کو دور کرنے کا ذریعہ صدقہ ہے. فرض کرو کسی کو بخار آ گئی, کسی کو طبیعت بگڑ گئی, گھر میں پڑے ہوئے ہیں, بچے ہیں, بڑے ہیں, کون بھی ہو, ان کے نام سے صدقہ دیتے رہو, انشاءاللہ اس کی برکت سے جلدی صحت یاب ہو جاتے. اوکے. 5واں, فرض کرو کوئی بڑی مصیبت پریشانی آ گئی, خدا نخواستہ کسی کا آپریشن کا ٹائم آ گیا, یا زچگی کا ٹائم آ گیا, یا کوئی ایسی مصیبت آ گئی جس کو ٹالنا مشکل ہے, یا ایسی مصیبت میں اٹک گئے جو کافی پریشان کرنے کو ہے, اس کے واسطے بھی صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اسے دور کر دیتے. بات سمجھ میں آئی؟ تو صدقے میں بہت سارے فائدے ہیں. آج صدقے کا بیان اٹھا کے رکھو, ہمیشہ یاد کر کے اس کو سنا کرو. صدقہ دینے سے بہت سارے اللہ تعالیٰ کی برکت سے ہم کو بہت سارے فائدے پہنچتے ہیں. اب صدقہ کیسا کریں, کیا کیا کریں؟ چلیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بندو روزانہ جب صبح طلوع ہوتا ہے, روزانہ جب طلوع ہوتا ہے سورج, روزانہ تم اپنے جوڑوں کا صدقہ دیا کرو. کتنے جوڑے مانو ہمارے جسم میں؟ 360 جوائنٹس ہے ہمارے ہاتھ پہ. انگلا میں جوائنٹس نہیں, کونیا میں جوائنٹس نہیں, شولڈر میں جوائنٹ ہے, پاؤں میں جوائنٹ ہے, ہر جگہ جوائنٹ جو ہے. یہ جوائنٹس پورے کاؤنٹ کرے تو کتنا آتے بولے تو 360 جوائنٹس آر دیر. خدا نہ خواستہ رات میں اٹھتے, صبح میں اٹھنے سے پہلے ہی گھٹنا پکڑ لیا, گھٹنے کا جوائنٹ پکڑ لیا تو کیا ہوگا؟ چل سکتے کیا؟ یا کونی کا یہ پکڑ لیا, یا انگلا ٹائٹ ہو گئے, کیا ہوگی حالت؟ تو جوائنٹس اللہ کی مرضی سے, اللہ کی رحمت سے کام کرتے رہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے روزانہ حضور نے فرمایا 360 صدقے دیا کرو. صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ہم غریب ہیں, ہمیں کہاں سے جا کے صدقہ دیں گے, 360 کیسے دیں گے؟ تو حضور نے فرمایا ڈرنا نہیں, صدقہ صرف پیسوں سے نہیں, مال سے نہیں, صدقہ بہت ساری چیزوں سے دے سکتے ہیں. اب ویرائٹی دیکھو صدقے کی کیا کیا.